بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ریکھا فارم سے کافی دور فیلڈ گاؤں کے پاس کاشی اور ایک آدمی کے ساتھ موجود تھی کہ اچانک فارم ہاؤس کی طرف سے مشین گن چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ اوہ، شاید یہ گروپ آزاد ہو گئے ہیں، ریکھا نے اچھلتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے فارم کی طرف دوڑ پڑی۔ کاشی اور اس کا ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ اوہ اوہ، کاش میں ان کا خاتمہ کر کے آتی، ریکھا نے دوڑتے دوڑتے کہا، لیکن ظاہر ہے کہ کسی نے اس کی بات کا کیا جواب دینا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ اسی لمحے ایک آدمی باہر نکلا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسی فائرنگ تھی؟ مادام، ریکھا نے چیخ کر پوچھا۔ اوہ مادام، ہمارے 4 آدمی ہلاک کر دیے گئے ہیں، لیکن قیدی سب اوپر والے کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ جوشن نیچے کے تہہ خانے میں مردہ پڑا ہے، اسے گردن توڑ کر ہلاک کیا گیا ہے، اس آدمی نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ قیدی اوپر ہال میں بے ہوش پڑے ہیں اور ہمارے 4 آدمی ہلاک ہو گئے ہیں؟ جوشن بھی مار ڈالا گیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ریکھا نے فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ خود دیکھ لیں، اس آدمی نے جو اب اس کے پیچھے آ رہا تھا جواب دیتے ہوئے کہا، اور ریکھا سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ برآمدے میں واقعی 4 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن ان چاروں کی مشین گنیں بھی وہیں برآمدے میں موجود تھیں۔ وہ تیزی سے راہداری کی طرف بڑھی، اور جب وہ اوپر والے کمرے میں پہنچی تو بے اختیار اچھل پڑی۔ وہاں دروازے کے قریب ہی فرش پر واقع سارے قیدی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اوہ اوہ، وہ ریگی، وہ کہاں ہے؟ کیا تہہ خانے میں ہے؟ ریکھا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ریگی ان میں نہیں ہے، کاشی نے کہا، اور ریکھا تیزی سے تہہ خانے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن تہہ خانے میں صرف جوشن کی لاش پڑی ہوئی تھی، ریگی وہاں بھی موجود نہ تھی۔ ریگی یہاں بھی نہیں ہے۔ اوہ، اسے تلاش کرو، یہ فائرنگ یقیناً اسی نے کی ہوگی، لیکن یہ سب کرسیوں سے رہا کیسے ہو گئے؟ اور پھر سوائے ریگی کے یہ سب بے ہوش کیسے ہو گئے؟ ریکھا کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ میرا خیال ہے کہ ریکھا کہ یہ سب اکٹھے رہا ہو کر اوپر آئے ہیں، پھر اس ریگی نے انہیں بے ہوش کیا اور خود باہر نکل کر اس نے برآمدے میں موجود آدمیوں کو ہلاک کیا اور نکل گئی، کاشی نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ اس نے انہیں کیوں بے ہوش کیا؟ ریکھا نے کہا۔ وہ واپس اوپر والے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کا خیال ہو کہ اتنے افراد کا باہر نکلنا ٹھیک نہ ہوگا، اس لیے وہ اکیلی ہی نکل گئی، کاشی نے کہا۔ ارے، یہ الماری کھلی ہوئی ہے، اوہ، اس میں تو ان کا سامان تھا، ریکھا نے چونک کر کہا اور تیزی سے اس الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ اوہ، وہ میزائلوں کے نمونوں والا بیگ غائب ہے، وہ ریگی لے گئی ہے، ریکھا نے مڑتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے قدم بڑھاتی باہر آ گئی۔ باہر اس کے 5 آدمی موجود تھے۔ سنو، ریگی دور نہیں جا سکتی، چاروں طرف پھیل جاؤ اور اسے زندہ یا مردہ ہر صورت میں میرے سامنے لے کر آؤ، ریکھا نے چیخ کر اپنے آدمیوں سے کہا، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے، جبکہ اس کے پاس صرف کاشی رہ گئی تھی۔ وہ میزائلوں کے نمونے کیوں ساتھ لے کر گئی ہوگی کاشی؟ ریکھا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کاشی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں شدید الجھن موجود تھی۔ اس کے نزدیک ظاہر ہے ان کی کوئی اہمیت ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریڈ لیب میں داخل ہونا چاہتی ہو، اس لیے نمونے ساتھ لے گئی ہو۔ لیکن اب ان لوگوں کا کیا کرنا ہے جو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں؟ کاشی نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے ان کا کیا کرنا چاہیے؟ ریکھا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ خود کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہو۔ یہ کافرستان کے دشمن ہیں اور اس وقت ہمارے قبضے میں ہیں، انہیں فوراً گولیوں سے اڑا دو۔ ایک تو یہ نئی پنک فورس ختم ہو جائے گی، دوسرا عمران نہ صحیح، عمران کے ساتھی صحیح ہیں تو یہ بھی پاکستان سیکرٹ سروس کے ارکان، کاشی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کراؤن یہاں آ رہا ہے اور اس سے پہلے یقین نہ آ رہا تھا کہ ریگی زندہ ہے۔ اب اگر میں نے انہیں ہلاک کر بھی دیا تو پھر وہ ہرگز یقین نہیں کرے گا، اس لیے جب تک ریگی ہاتھ نہ آ جائے میں انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتی، اور دوسری بات یہ کہ میں انہیں ہوش میں لا کر تڑپا کر مارنا چاہتی ہوں، ریکھا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن رات کے وقت ریگی اب تک نہ جانے کہاں پہنچ گئی ہوگی، دن کے وقت تو شاید وہ مل بھی جائے، لیکن رات کے وقت اس کا ملنا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بے ہوش نہیں، یہ بے ہوش ہیں، انہیں کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا ہے، کاشی نے کہا۔ او ہاں، لیکن یہ سب اکٹھے بے ہوش کیسے ہو گئے؟ ریکھا نے چونک کر کہا، اور تیزی سے واپس اوپر والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر پہنچ کر اس نے جھک کر جولیا کی آنکھیں انگلیوں کی مدد سے کھول کر چیک کرنا شروع کر دیا۔ انہیں کسی خاص گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کون سی گیس ہو سکتی ہے، اور ریگی کے پاس کہاں سے آ گئی، ریکھا نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ سنو ریکھا، میرا خیال اب بھی یہی ہے کہ انہیں ہلاک کر دو، یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے ہر لمحہ خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔
اب دیکھو کس طرح انہوں نے زنجیروں اور راڈس والی کرسیوں سے نجات حاصل کر لی۔ حالانکہ جوشن بھی وہیں موجود تھا۔ کاشی نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، ہوں، کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ اوکے، مشین گن لے کر آؤ باہر سے، میں ان کا خاتمہ کر ہی دوں۔ ریکھا نے کہا تو کاشی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ یکلخت واپس پلٹ آئی۔ کیا ہوا؟ ریکھا نے اسے مڑتے دیکھ کر کہا۔ باہر تو کوئی آدمی نہیں ہے، مشین گن کس سے لے کر آؤں؟ کاشی نے کہا۔ اوہ، برآمدے میں ایک نہیں 4 مشین گنیں پڑی ہیں، ہمارے ہلاک ہونے والے آدمیوں کی، ریکھا نے کہا، اور کاشی کے چہرے پر قدرے شرمندگی کے تاثرات نمودار ہوئے، اور وہ ایک بار پھر تیزی سے واپس مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں مشین گن موجود تھی۔ ریکھا نے اس کے ہاتھ سے مشین گن لے لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے بے ہوش پڑے افراد کی طرف سیدھی کر دی، باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، اور ریکھا کے ساتھ ساتھ کاشی بھی اچھل پڑی۔ دیکھو کون ہے، ریکھا نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا، اور کاشی تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ مادام، کراؤن کی کال ہے، اس آدمی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹرانسمیٹر ریکھا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس میں ایک چھوٹا سا بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ ریکھا نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، کراؤن کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے کراؤن کی آواز سنائی دی۔ ریکھا اٹینڈنگ یو کراؤن، اوور، ریکھا نے کہا۔ مادام ریکھا، کیا پوزیشن ہے تمہاری طرف؟ اوور، کراؤن نے کہا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اوور، ریکھا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی مجھے ریڈ لیب کے چیف سیکورٹی آفیسر کی طرف سے کال ملی ہے کہ کچھ افراد کو مشینری کے ذریعے فیلڈ گاؤں سے کچھ دور جنگل میں چلتے ہوئے چیک کیا گیا ہے۔ میں نے اسے تو کہہ دیا ہے کہ یہ کہہ کر مطمئن کر دیا ہے کہ وہ مادام ریکھا کے آدمی ہوں گے، لیکن میں نے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔ اوور، کراؤن نے کہا۔ چند افراد؟ اوہ، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ اوہ اچھا، میں سمجھ گئی، وہ واقعی میرے ہی آدمی ہیں۔ سنو کراؤن، ریگی یہاں سے پراسرار طور پر فرار ہو گئی ہے، میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ ان آدمیوں کو ریڈ لیب سے چیک کیا گیا ہوگا۔ اوور، ریکھا نے کہا۔ ریگی فرار ہو گئی ہے؟ کب؟ کیسے؟ اوور، کراؤن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور ریکھا نے جواب میں اسے ساری تفصیل بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس کی کال چند لمحے مزید نہ آتی تو پاکستانی سیکرٹ سروس اور پنک فورس کو گولیوں سے اڑا چکی ہوتی۔ اوہ اوہ نہیں مادام، انہیں گولی مت مارنا، انہیں قید میں رکھو اور سخت نگرانی کرو۔ ریگی ایسے فرار نہیں ہو سکتی، ضرور ان لوگوں نے کوئی خاص پلاننگ کی ہے۔ میں بس آدھے گھنٹے کے اندر فیلڈ گاؤں میں پہنچنے والا ہوں، میرے آنے تک انہیں زندہ رکھنا، اس کے بعد میں خود ہی ان سے سب کچھ اگلوا لوں گا۔ اوور، کراؤن نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن یہ تو خود کو بے بس پڑے ہیں، اگر یہ سازش کرتے تو خود اس طرح بے بس کیوں پڑے ہوتے؟ اوور، ریکھا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ان سے متعلق مجھ سے زیادہ جانتی ہو مادام ریکھا، لیکن ریگی کے بارے میں بہرحال میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے تم انہیں ہلاک مت کرو، البتہ خیال رکھنا کہ میرے پہنچنے تک ہوش میں بھی نہ آ سکیں، پھر دیکھنا کہ کس طرح کی سازش سامنے آتی ہے۔ اوور، کراؤن نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے، جیسا تم کہو۔ اوور، ریکھا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں آدھے گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں، ریگی کی تلاش جاری رکھو، اسے ہر صورت میں ملنا چاہیے۔ اوور، کراؤن نے کہا۔ وہ بھی مل جائے گی، جا کہاں سکتی ہے؟ اوور، ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے کراؤن کے اوور اینڈ آل کہنے پر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ابھی ان کی زندگی بقایا تھی کاشی، ریکھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں کرسیوں میں دوبارہ قید نہ کر دیں، نہ جانے انہیں کس وقت ہوش آئے، کاشی نے کہا۔ نہیں، ان کی تعداد کافی ہے، تم یہ مشین گن لے کر یہاں رکو، میں کراؤن کو لینے کے لیے باہر جا رہی ہوں، اگر ہماری واپسی تک انہیں ہوش آنے لگے تو مشین گن کا دستہ مار کر دوبارہ بے ہوش کر دینا، ریکھا نے کہا، اور کاشی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور ریکھا کاشی کے ہاتھ میں مشین گن دے کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ٹرانسمیٹر لے کر آنے والے آدمی کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کیا، اور وہ بھی ریکھا کے پیچھے باہر چلا گیا۔ ریکھا اگر میری بات مان جاتی تو زیادہ فائدے میں رہتی، بہرحال ٹھیک ہے، اس کراؤن کی بات بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پراسرار سازش ہو، کاشی نے کہا، اور پیچھے ہٹ کر وہ دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس کمرے میں کوئی کرسی یا کوئی دوسرا فرنیچر موجود نہ تھا۔ لیکن 4-5 منٹ بعد وہ کھڑے کھڑے تھک گئی تو ٹہلتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچی بھی نہ تھی کہ اچانک اس نے اپنے عقب میں ایک کراس سی سنی، تو وہ تیزی سے واپس مڑی، اور دوسرے لمحے اس نے سیکرٹ سروس کے ایک آدمی کو کسمساتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن وہ پوری طرح ہوش میں نہ تھا۔ اوہ، تم ہوش میں آ رہے ہو، ٹھہرو، میں تمہیں ہوش دلاتی ہوں، کاشی نے غراتے ہوئے کہا، اور جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کو الٹا کر نال سے پکڑنے لگی، لیکن بھاری مشین گن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر ایک دھماکے سے نیچے گری، اور اسے اٹھانے کے لیے تیزی سے جھکی تھی کہ یکلخت اس کی پشت پر دھماکہ سا ہوا،
اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ پشت پر ضرب کھا کر اچھل کر منہ کے بل نیچے گری کہ دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم کسی بھاری چٹان کے نیچے آ گیا ہو۔ اس کے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کے ذہن پر پہلے تو رنگ برنگے ستارے سے ناچتے رہے، پھر گہری تاریکی سی چھا گئی۔ تنویر کے ذہن پر چھائی ہوئی سیاہی میں ہلکی سی روشنی اچانک نمودار ہوئی اور پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے کراہ سی نکلی اور کراہتے ہوئے اس کا ذہن دوبارہ تیزی سے روشن ہونے لگ گیا۔ اسی لمحے اچانک اس کے کانوں میں کسی دھماکے کی آواز سنائی دی اور اس دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ اسی لمحے اس نے ایک عورت کو اپنے قریب ہی زمین کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں وہ نہ صرف اسے پہچان گیا بلکہ اسے فرش پر پڑی ہوئی مشین گن بھی دیکھ لی تھی جسے اٹھانے کے لیے وہ عورت جھک رہی تھی، اور تنویر نے لیٹے ہی لیٹے لات گھمائی تو وہ عورت یکلخ چیخ مار کر اچھل کر منہ کے فرش پر جا گری، اور دوسرے لمحے تنویر اچھل کر اس کے اوپر جا گرا اور اسے پوری قوت سے اس کے سر کی پشت پر ٹکر مار دی اور اس عورت کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ تنویر ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ اس ٹکر سے اس کا اپنا سر جھنجھنا اٹھا تھا کیونکہ وہ اس عورت کے سر پر بالوں کا پورا ٹوکرا سا تھا اور اس ٹوکرے کو کراس کر کے اس کے سر تک ضرب کو پہنچانے کے لیے اسے پوری قوت لگانا پڑی تھی۔ تنویر نے اٹھتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح اچھلا جیسے اس کے جسم میں لاکھوں وولٹیج الیکٹرک کرنٹ دوڑ گیا ہو، کیونکہ اسے پنک فورس سمیت سب ساتھی ٹیڑے میڑے انداز میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اس نے تیزی سے اس عورت کے جسم کے نیچے دبی ہوئی مشین گن اس عورت کو ایک طرف کر کے اٹھائی تو وہ اس عورت کو بھی پہچان گیا۔ یہ اس ریکھا کی ساتھی عورت کاشی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تنویر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور مشین گن اٹھائے تیزی سے اس راہداری میں چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے اختتام پر اس نے رک کر دیکھا تو برآمدے میں 4 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد صحن تھا اور صحن کے گرد اونچی 4 دیواری اور اس 4 دیواری کے درمیان ایک پھاٹک موجود تھا جو کھلا ہوا تھا، لیکن یہاں کوئی انسان زندہ موجود نہ تھا۔ تنویر چند لمحے کھڑا سوچتا رہا۔ ایک بار تو اس کے ذہن میں آیا کہ وہ مشین گن لے اور اس پھاٹک سے باہر نکلے اور جو بھی نظر آئے اسے گولیوں سے اڑا دے، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے اس خیال کو خود ہی رد کر دیا کیونکہ ایک تو باہر گھپ اندھیرا تھا، اس لیے کسی کے نظر آنے کا سوال ہی نہ تھا، دوسرا یہ کہ اس کے سارے ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور وہ کاشی صرف سر کی ٹکر سے بے ہوش ہوئی تھی جسے کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا واپس اس کمرے میں آیا تو اس نے صفدر اور خاور دونوں کو کسمساتے ہوئے دیکھا جبکہ کاشی اسی طرح بے ہوش پڑی تھی۔ صفدر جلدی ہوش میں آؤ صفدر، تنویر نے جھک کر صفدر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور صفدر کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تنویر تم، یہ سب کیا ہے؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو تنویر نے جلدی جلدی اپنے ہوش میں آنے سے لے کر باہر کی چیکنگ تک کی رپورٹ دے دی۔ اسی لمحے خاور بھی ہوش میں آ گیا تھا اور اب کیپٹن شکیل بھی کسمسا رہا تھا۔ اوہ وہ ریگی کہاں ہے؟ صفدر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ نہیں ہے۔ اوہ ہاں یہ اسی کی کارستانی ہے، میں نے اسے اپنے عقب میں الماری میں سے کوئی چیز نکالتے ہوئے دیکھا تھا، تنویر نے چونک کر کہا، اور چند لمحوں بعد خاور اور کیپٹن شکیل بھی ہوش میں آ گئے، لیکن پنک فورس کی 5 لڑکیاں اور جولیا ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ کیا یہ گیس جس سے ہمیں بے ہوش کیا گیا ہے، اس کے مردوں اور عورتوں پر علیحدہ علیحدہ اثرات ہوتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ اثرات کو گولی مارو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے، باہر 3 مشین گنیں پڑی ہوئی ہیں، تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جاؤ خاور، تم تنویر کے ساتھ اور باہر سے مشین گنیں لے کر آ جاؤ، جلدی کرو، کسی بھی لمحے ریکھا اور اس کے ساتھی اندر آ سکتے ہیں اور ہمارے پاس اسلحے کا ہونا ضروری ہے، صفدر نے کہا، اور خاور تنویر کے ساتھ تیزی سے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ تم یہیں ٹھہرو کیپٹن، وہ ہوش میں لانے والے محلول کی شیشی میں نے تہخانے میں ہی چھوڑ دی تھی، وہ میں لے کر آؤں، میرا خیال ہے کہ اس سے جولیا اور یہ دوسری لڑکیاں بھی ہوش میں آ جائیں گی، صفدر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر تہخانے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہ لمبی گردن والی شیشی موجود تھی، جبکہ تنویر اور خاور بھی مشین گنیں اٹھا کر واپس آ گئے تھے۔ یہ ہوش میں آ رہی تھیں، میں نے اس کے سر پر مشین گن کا بٹ مار کے اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا ہے، تنویر نے کاشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے کہ تم نے اسے صرف بے ہوش کیا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فائرنگ کی آواز باہر جانے کا اندیشہ تھا، ورنہ میں لازماً اسے گولی مار دیتا، تنویر نے کہا، اور صفدر کے ساتھ ساتھ دوسرے ساتھی بھی مسکرا دیے۔ صفدر نے شیشی کو زور سے ہلا کر اس کا ڈھکن کھولا اور شیشی کا دہانہ فرش پر بے ہوش پڑی جولیا کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا دیا۔ خاور
تم اور تنویر دونوں باہر جاؤ ورنہ اچانک کوئی آ جائے گا۔ صفدر نے کہا تو دونوں سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف مڑ گئے۔ چند لمحوں بعد جب جولیا کسمسانے لگی تو صفدر نے اطمینان بھرا سانس لیا اور پھر سے شیشی کو ہلا کر اس کا ڈھکن کھولا اور اسے صالحہ کی ناک سے لگا دیا۔ اس طرح باری باری سے یہ کارروائی باقی لڑکیوں کے ساتھ بھی دہرائی اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شیشی اس نے جیب میں ڈال لی اور پھر تھوڑی دیر بعد جولیا اور اس کے بعد صالحہ ہوش میں آ گئی اور چند لمحوں بعد یکے بعد دیگرے صالحہ کی ساتھی لڑکیوں کو بھی ہوش آ گیا۔ ریگی یقیناً وہ میزائل لے کر نکل گئی ہوگی، جولیا نے کہا۔ ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے، ہم نے وہ میزائل حاصل کرنے ہیں، صالحہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن باہر تو ریکھا کے آدمی ہوں گے، صفدر نے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم اس طرح اندر رہے تو پھر بھی وہ لوگ بہرحال آئیں گے ہی، تنویر نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، چلو باہر، صفدر نے کہا۔ ایک منٹ، اس طرح رات کو باہر نکلنا کہ ہمیں ان کی پوزیشن کا علم ہی نہ ہو اور ہم سب کے پاس اسلحہ بھی نہ ہو، انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس تہخانے میں ایک خفیہ راستہ موجود ہے، ہمیں وہاں سے نکلنا چاہیے، صالحہ نے کہا۔ خفیہ راستہ؟ تمہیں کیسے علم ہوا؟ کیا تم پہلے یہاں آئی ہو؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، لیکن کرسی پر بیٹھے بیٹھے مجھے وہ راستہ نظر آ گیا تھا۔ جہاں ایسے راستے ہوتے ہیں وہاں خصوصی قسم کی تعمیر کی جاتی ہے اور میں ایسی تعمیر کو اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ آؤ میرے ساتھ، صالحہ نے کہا۔ اوہ گڈ، آؤ پھر جلدی کرو، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کاشی کا کیا کرنا ہے؟ تنویر نے کہا۔ چھوڑو اسے، یہ غیر اہم ہے، اصل ریکھا ہے، آؤ جلدی کرو۔ ہاں، دروازہ اندر سے لاک کر دو تاکہ فوری طور پر ہمارے پیچھے کوئی آ نہ سکے، جولیا نے کہا، اور تنویر نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور وہ سب تیزی سے سیڑھیاں اتر کر تہخانے میں پہنچ گئے اور پھر صالحہ کا اندازہ درست ثابت ہوا اور ایک خفیہ راستہ تلاش کر لیا گیا۔ راستہ کھلا ہوا ہی تھا، شاید یہ راستہ خفیہ سامان کو اس تہخانے تک پہنچانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ راستہ خاصا طویل بھی تھا۔ بہرحال وہ اس کے اختتام تک پہنچ گئے۔ اختتام پر ایک دیوار تھی، لیکن سائڈ پر ایک ہک موجود تھا۔ اس ہک کو کھینچنے پر وہ دیوار کسی صندوق کی طرح کے ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھ گئی اور وہ ایک ایک کر کے باہر آ گئے تو صفدر نے راستہ دوبارہ بند کر دیا۔ اس وقت وہ درختوں کے ایک گھنے ذخیرے کے اندر موجود تھے۔ اب اس ریگی کو کہاں تلاش کیا جائے؟ جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں شہری آبادی میں جانا چاہیے، وہ لازماً شہری آبادی میں ہی پہنچے گی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن یہاں سے شہری آبادی کس طرف ہے اور کتنے فاصلے پر ہے، اس کا بھی تو ہمیں علم نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریگی پکڑی جا چکی ہو، اس بار خاور نے کہا۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو پھر ریکھا لازماً کاشی کے ساتھ ہوتی۔ اکیلی کاشی کو وہاں چھوڑ کر اس کا باہر جانا ہی بتا رہے ہیں کہ وہ اور اس کے ساتھی ریگی کو ہی تلاش کر رہے ہوں گے، صالحہ نے کہا۔ صالحہ، میں نے چیک کر لیا ہے، شہری آبادی یہاں سے مغرب کی طرف ہے جبکہ فیلڈ گاؤں جنوب کی طرف، اچانک فائزہ نے کہا۔ تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ صالحہ نے چونک کر پوچھا۔ میرے گلے میں جو لاکٹ ہے اس میں اسپیشل کمپاس موجود ہے اور میں نے اسے یہاں آنے سے پہلے شہری آبادی پر فکس کر دیا تھا۔ اب اس کی سوئیاں سب کچھ بتا رہی ہیں، فائزہ نے گلے میں پہنے ہوئے لاکٹ نما آلے کو پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا اس اندھیرے میں بھی یہ سوئیاں نظر آتی ہیں؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، ان پر فاسفورس کی تہ موجود ہے، فائزہ نے جواب دیا۔ اوکے، پھر چلو، ہمیں بہرحال فوری طور پر یہاں سے نکلنا چاہیے۔ دن کی روشنی میں مزید کارروائی جو بھی مناسب ہوگی کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں سے نکلنا بہرحال بے حد ضروری ہے، جولیا نے کہا، اور وہ سب ایک سمت کا تعین کر کے تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد جولیا اچانک ٹھٹک کر رک گئی تو باقی سب ساتھی بھی رک گئے۔ وہاں سامنے روشنی ہے، اچانک جولیا نے دائیں ہاتھ پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ سب اس طرف کو مڑ گئے۔ اوہ ہاں، یہ کوئی جھونپڑا ہے، صفدر نے کہا، اور پھر بغیر کچھ کہے وہ سب اس کی طرف کو چل پڑے۔ جھونپڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اندر کوئی نہ تھا۔ ایک طرف شکار کیے ہوئے چند جنگلی خرگوش موجود تھے، لیمپ جل رہا تھا۔ ایک طرف شکاری رائفل پڑی ہوئی تھی، بستر بچھا ہوا تھا اور کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ یہ کسی شکاری کا جھونپڑا ہے، لیکن وہ شکاری کہاں گیا؟ صفدر نے کہا۔ صالحہ، یہاں باہر جیپ کے ٹائروں کے نشانات موجود ہیں اور شاید ریگی کے مخصوص جوتوں کے نشانات بھی ہیں، ایک لڑکی نے جھونپڑے کے اندر آتے ہوئے کہا۔ تو وہ سب چونک پڑے اور پھر وہ سب تیزی سے باہر آ گئے۔ خاور نے لیمپ اٹھا لیا، باہر واقعی جیپ کے نشانات کے ساتھ ساتھ عورتوں کے مخصوص جوتے کے نشانات بھی موجود تھے۔ ہاں، یہ ریگی کے جوتوں کے نشانات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ریگی یہاں پہنچی اور پھر یہاں سے اس شکاری کو اغوا کر کے اس کے ساتھ اس کی جیپ میں گئی ہے، صالحہ نے کہا۔ جیپ مڑ کر جس طرف گئی ہے اسی طرف ہی شہری آبادی ہے، فائزہ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں ریگی کو حتمی طور پر شہر میں ہی کہیں تلاش کرنا ہوگا،
صفدر نے کہا، اور ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر، اب یہاں مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، جولیا نے کہا، اور خاوند نے لیمپ کو واپس جھونپڑے میں رکھا۔ البتہ وہاں موجود شکاری رائفل انہوں نے ساتھ لے لی، اور وہ تیزی سے اس سمت کی طرف بڑھتے چلے گئے جدھر وہ جیپ گئی تھی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد اچانک خاوند رک گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے تنویر نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ادھر کوئی آدمی موجود ہے، میں نے کسی انسانی لباس کی جھلک دیکھی ہے، خاوند نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دائیں طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ کیا ہوا؟ یہ خاوند کہاں جا رہا ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ یہاں ایک آدمی پڑا ہوا ہے، خاوند نے وہیں سے چیخ کر، اور وہ سب اس کی طرف دوڑ پڑے۔ خاوند ایک جھاڑی کے پیچھے جا کر ٹھہر گیا تھا۔ جھاڑی کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، اس کی پشت میں شکاری چاقو دستے تک جھنسا ہوا تھا۔ خاوند نے چاقو نکالا اور پھر اسے سیدھا کر دیا، اور پھر اس نے جھک کر اس کے سینے پر کان رکھ دیا۔ اسے صرف پشت پر چاقو مارا گیا ہے، لیکن یہ ابھی زندہ ہے، خاوند نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل اس پر جھک گئے۔ کیپٹن شکیل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مخصوص انداز میں مالش کرنا شروع کر دی، جبکہ صفدر نے اس کی ایک ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی پر رگڑنا شروع کر دیا۔ خاوند نے جلدی سے اس کی دوسری ہتھیلی پر بھی یہی عمل شروع کر دیا، اور چند لمحوں بعد ان کی کاوشیں کام دکھانے لگیں۔ زخمی کو ہوش آنے لگ گیا تھا، اور پھر اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ پانی، زخمی نے کراہتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس پانی نہ تھا۔ لیکن اسی لمحے صالحہ کے گروپ کی ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر پانی کی بوتل کا منہ کھولا، اور اس میں موجود پانی کے چند گھونٹ اس نے زخمی کے منہ میں انڈیلنے شروع کر دیے۔ یہ بوتل تم نے کہاں سے لے لی مائرہ؟ صالحہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جھوپڑے میں پڑی تھی، مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے اٹھا لی، آدھا پانی پی کر میں نے باقی آدھا پانی آئندہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، مائرہ نے کہا، اور صالحہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چند گھونٹ پانی نے واقعی آب حیات جیسا کام دکھایا۔ وہ زخمی اب پوری طرح ہوش میں آ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی پشت پر چاقو کا گہرا زخم موجود تھا، اس لیے تکلیف کی شدت اس کے چہرے سے پوری طرح عیا تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا۔ کون ہو تم، اور تمہیں کس سے زخمی کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ میرا نام ہرمن ہے، میں شکاری ہوں، میں جھوپڑے میں سو رہا تھا کہ ایک یورپی لڑکی آئی، اس نے مجھے اغوا کیا، اور پھر جیپ میں بٹھا کر مجھے شہر کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ میں جیپ چلا رہا تھا، اور وہ اکبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور مسلسل مجھے دھمکیاں دے رہی تھی، اور پھر اچانک مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ میں نے اس پر قابو پانے کے لیے اچانک جیپ کو پوری قوت سے بریک لگائے۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہ اپنا توازن بگڑنے کی وجہ سے منہ کے بل نیچے گرے گی، اور میں اس پر قابو پا لوں گا، لیکن وہ انتہائی تیز تھی، میں اس پر قابو پا نہ سکا۔ البتہ اس نے میری پشت پر چاقو مار دیا، اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ مجھے اب ہوش آیا ہے، اس آدمی نے رک کر اور آہستہ آہستہ پوری بات بتاتے ہوئے کہا۔ درمیان میں کئی بار اس کی آواز ڈوبی، لیکن پھر سنبھل گیا۔ کس کمپنی اور کس ماڈل کی جیپ تھی تمہاری؟ کون سا رنگ تھا؟ صفدر نے پوچھا، تو ہرمن نے اسے آہستہ آہستہ سب کچھ بتا دیا، حتیٰ کہ صفدر نے اس سے جیپ کا رجسٹریشن نمبر بھی معلوم کر لیا تھا۔ شہر میں کوئی خاص جگہ جہاں اسے جیپ لے جانے کے لیے کہا ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ وہ مارسیا کالونی کے راستے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اس آدمی نے کہا، لیکن فکرے کے آخر میں اس کی آواز پھر ڈوب گئی۔ مائرہ نے اسے دوبارہ پانی پلانے کی کوشش کی، اور کیپٹن شکیل نے ایک بار پھر اس کے سینے پر مخصوص انداز میں مالش کرنا شروع کر دی، لیکن چند لمحوں بعد ان سب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھ روک لیے، کیونکہ ہرمن کی گردن دھلک گئی تھی، وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ تو اس ریگی کا اڈا مارسیا کالونی میں ہے، کاش ہمیں بھی کوئی سواری مل جاتی، صالحہ نے کہا۔ ہمیں تو شاید بس کی ضرورت ہوگی، صفدر نے کہا، اور وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران، ٹائیگر اور ٹاگرا تینوں انتہائی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے جنگل میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت ٹائیگر کراؤن کے میک اپ میں تھا، جبکہ عمران اور ٹاگرا دونوں کے چہروں پر ایکریمی میک اپ تھے۔ اس جھونپڑے سے عمران نے ٹرانسمیٹر اٹھا لیا تھا۔ کراؤن اور اس کے ساتھیوں کے چہرے ریوالور کے دستے سے اچھی طرح کچل دیے گئے تھے، تاکہ فوری طور پر انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ وہاں سے نکلنے کے لیے انہیں ایک بار پھر جھاڑیوں کا سہارا لینا پڑا تھا، اور پھر محفوظ فاصلے پر پہنچ جانے کے بعد انہوں نے جھاڑیوں سے نجات حاصل کر لی، اور پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگے تھے۔ عمران نے جان بوجھ کر ریکھا کو لمبا وقت دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میک اپ کرنے اور پھر جھاڑیاں باندھ کر کرولنگ کرتے ہوئے محفوظ علاقے تک پہنچنے میں انہیں کافی وقت لگ جائے گا۔ اس وقت وہ تینوں خاصی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے اس طرف کو بڑھے چلے جا رہے تھے جس طرف انہوں نے اپنی جیپ چھپائی تھی۔ وہ شہر سے جیپ میں ہی آئے تھے، لیکن جیپ کو انہوں نے کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ عمران کے خیال کے مطابق رات کے وقت جیپ کو زیادہ فاصلے سے بھی چیک کیا جا سکتا تھا۔
جھاڑیاں ہٹانے کے بعد انہیں جیپ تک پہنچنے میں مزید 1 گھنٹہ لگ گیا۔ جیپ اپنی جگہ پر درست حالت میں موجود تھی۔ میرا خیال ہے مجھے ریکھا سے پھر بات کر لینی چاہیے، کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور پنک فورس دونوں وہاں موجود ہیں اور لامحالہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اب تک وہاں حالات ہی بدل چکے ہوں۔ عمران نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر جیب سے نکالا اور اس پر ریکھا کی فریکوینسی چیک کی، کیونکہ یہ مخصوص ٹائپ کا ٹرانسمیٹر تھا جس پر کال آنے پر دوسری طرف کی فریکوینسی بھی خود بخود ظاہر ہو جاتی تھی۔ اس ٹرانسمیٹر پر چونکہ آخری کال ریکھا کی ہی آئی تھی، اس لیے اس کی فریکوینسی ابھی تک ڈائل پر ہی تھی۔ چنانچہ عمران نے وہی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ پھر ریکھا سے بات ہونے پر اسے معلوم ہوا کہ ریگی فرار ہو گئی ہے، جبکہ پنک فورس اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ارکان بے ہوشی کے عالم میں وہاں موجود ہیں، اور ریکھا نے اسے بتایا کہ اگر چند لمحے مزید اس کی کال نہ آتی تو وہ ان سب کو گولیوں سے اڑا چکی ہوتی۔ اس پر عمران نے اسے اپنے پہنچنے تک انہیں نہ مارنے کی ہدایت کی۔ جب ریکھا نے انہیں نہ مارنے کا اقرار کر لیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ان سب کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ ٹائیگر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گو عمران کا فکرہ سن لیا تھا، لیکن عمران کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں وہاں جانے کی بجائے اس ریگی کے پیچھے جاتا۔ وہ لامحالہ میزائل لے گئی ہوگی اور یہ سب احمق بنے صرف بے ہوشی ہوتے رہتے ہیں۔ چند لمحوں بعد عمران نے کہا، مگر باس، میرا تو خیال ہے کہ ریگی جلد ہی پکڑی جائے گی۔ وہ رات کے وقت جنگل میں کہاں جا سکتی ہے؟ ٹائیگر نے کہا، یہی بات تو اس کے فیور میں جاتی ہے، رات کا اندھیرا اور جنگل، اور ریگی ان سب سے ہوشیار عورت ہے۔ اس نے پہلے کراؤن کو چکر دیا، اب ان سب کو بے ہوش کر کے وہ ریکھا اور اس کے گروپ کو بھی چکر دے کر نکل گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ریکھا کے آدمیوں کے بس کی نہیں ہے، اور لامحالہ وہ اب وہاں سے سیدھی شہر جائے گی، اور اس کے پاس میزائل بھی ہیں اور اس کا مشن بھی یہی تھا۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ یہ سارے احمق وہاں بے بس پڑے ہوئے ہیں، عمران نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیپ خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کافی فاصلے تک تو عمران نے اس کی ہیڈ لائٹس کو آن ہی نہ کیا تھا، لیکن کافی فاصلے پر پہنچنے کے بعد اس نے ہیڈ لائٹس آن کر دی۔ پھر تقریباً مزید 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک بار پھر اس نے جیپ روکی اور ٹرانسمیٹر جیب سے باہر نکال لیا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، کراؤن کالنگ، اوور، عمران نے کہا۔ یس، ریکھا اٹینڈنگ یو، اوور، ریکھا کی آواز سنائی دی، لیکن اس بار اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ تلخ تھا۔ کیا پوزیشن ہے؟ ریگی کا پتہ چلا؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ریگی کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن تمہاری وجہ سے وہ پنک فورس اور پاکیشیا سیکرٹ سروس دونوں ہی نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگر تم مجھے نہ روکتے تو میں انہیں گولیوں سے اڑا دیتی، پھر لاشیں تو نہ بھاگ سکتی تھیں۔ اوور، ریکھا نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ لیکن وہ کس طرح فرار ہو گئے؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ سب بے ہوش ہیں اور تمہارے آدمی بھی وہاں نگرانی کر رہے تھے۔ اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ بے ہوش تھے، کاشی کو ان کی نگرانی پر چھوڑ کر میں باہر ریگی کی تلاش کے لیے آ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے آدمی بھیجا تو اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود کاشی اسے اندر سے نہ کھول رہی تھی۔ پھر میرے کہنے پر میرے آدمیوں نے دروازہ توڑا تو پتہ چلا کہ اندر کاشی بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ میرے آدمیوں نے اس تہخانے کے اندر سے ایک خفیہ راستہ تلاش کر لیا۔ ہمیں اس راستے کا پہلے علم نہ تھا، وہ لوگ اسی خفیہ راستے سے فرار ہوئے ہیں۔ اب میرے آدمی اس راستے کے دوسرے دہانے سے لے کر ادھر ادھر انہیں تلاش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ اوور، ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ریگی کا بھی پتہ نہیں چلا؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ بھی غائب ہے۔ دراصل ہر طرف گہرا اندھیرا ہے اور دور دور تک جنگل ہی جنگل ہے، اس لیے وہ نہیں مل رہے۔ لیکن بہرحال وہ بچ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ صبح ہوتے ہی وہ لامحالہ پکڑے جائیں گے اور پھر میں انہیں گولیوں سے اڑا دوں گی۔ اوور، ریکھا نے تیز مگر غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن اگر وہ صبح تک شہر پہنچ گئے تب؟ اوور، عمران نے کہا۔ شہر چلے بھی گئے تب بھی واپس تو بہرحال وہ آئیں گے، بغیر مشن پورا کیے وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اوور، ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر میں واپس سیکیورٹی گاؤں جا رہا ہوں۔ اب جب کہ وہ نکل گئے ہیں تو اب میرا تمہارے پاس آنا فضول ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائیں۔ اوور، عمران نے کہا۔ ہاں، تم وہیں انہیں چیک کرو، یہاں وہ جس وقت بھی آئے بہرحال میں ان کا خاتمہ کر دوں گی، وہ مجھ سے بچ کر کسی صورت نہیں جا سکتے۔ اوور، ریکھا نے کہا۔ ویسے تمہارے فیلڈ گاؤں کی کس سمت وہ خفیہ راستہ ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا، اور ریکھا نے سمت بتا دی۔ عمران نے اوکے کہہ کر اوور اینڈ آل کہا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جیب میں ڈال لیا۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ ریکھا واقعی احمق ہے،
اسے ابھی تک یہ احساس نہیں ہو سکا کہ وہ میزائل اصل ہیں۔ عمران نے جیب سے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ہیڈ لائٹس آف کر دی۔ لیکن باس، اگر یہ میزائل اصل ہوتے تو اب تک تو ریڈ لیب میں قیامت برپا ہو چکی ہوتی، ٹائیگر نے کہا۔ ایسی چیزیں خصوصی اسٹور میں رکھی جاتی ہیں، اور جب تک وہ اسٹور نہ کھلے اس وقت تک ان کی چوری کا علم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پتہ نہیں اس ریگی نے انہیں کس طرح نکالا وہاں سے کہ کسی کو بھی ابھی تک اس کی چوری کا علم ہی نہیں ہو سکا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ اب واپس شہر جائیں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں نے ریکھا سے اسی لیے سیکرٹ سروس کے فرار ہونے کی سمت پوچھی تھی، تاکہ اندازہ کر سکوں کہ وہ کدھر سے گھوم کر شہری آبادی کی طرف جائیں گے۔ فیلڈ گاؤں کا حدود اربا میں ذہن میں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ ہم ان کا استقبال شہری حدود میں کریں گے؟ ٹائیگر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ مجھے ان کے استقبال کا شوق نہیں ہے، مجھے ریگی سے وہ میزائل حاصل کرنے ہیں، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر کے ذہن میں تو کئی سوال مچلے، لیکن جس لہجے میں عمران نے جواب دیا تھا وہ اس قدر خشک تھا کہ ٹائیگر کو مزید سوال کرنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی، اور وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ٹاگرا، اچانک عمران نے اکبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے رافٹ کے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ٹاگرا نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں رافٹ کی خصوصی فریکوینسی کا علم ہے؟ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، ٹاگرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک فریکوینسی بتا دی۔ عمران نے جیپ روکی اور پھر جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر ٹاگرا کی بتائی ہوئی رافٹ کی خصوصی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ، اوور۔ عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتے ہوئے کال دینی شروع کر دی۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ یس، آر اٹینڈنگ یو، اوور۔ تھوڑی دیر بعد رافٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے بھی شاید عمران کے لہجے بدلنے کی وجہ سے اپنا پورا نام لینا مناسب نہ سمجھا تھا۔ آر، کیا تم فوری طور پر کے کا تفصیلی نقشہ سامنے رکھ سکتے ہو؟ اوور، عمران نے کہا۔ فوری طور پر تو نہیں، البتہ 10 منٹ تک ارینج کر سکتا ہوں، اوور، دوسری طرف سے رافٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ عمران کا کے کا اشارہ سمجھ گیا تھا کہ عمران کا مطلب کاکانا سے ہے۔ اوکے، میں 10 منٹ بعد کال کروں گا، لیکن کیا تمہیں شارٹیج لنکڈ فارمولے کا علم ہے؟ تم نے بات چیت کے دوران ذکر تو کیا تھا، لیکن واضح بات نہ ہو سکی تھی، اوور، عمران نے کہا۔ ہاں، اچھی طرح، دوسری طرف سے رافٹ نے جواب دیا۔ اوکے، پھر 10 منٹ بعد دوبارہ بات ہوگی اس فارمولے کے تحت، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ٹائیگر، تم ادھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاؤ تاکہ کال کے دوران جیپ نہ رکے۔ ٹاگرا تمہیں گائیڈ کرتا رہے گا، اور ٹاگرا تم فرنٹ سیٹ پر آ جاؤ۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اتر کر اکبی سیٹ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اور ٹاگرا سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اور ٹائیگر اور ٹاگرا دونوں نے اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ اب ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر، اس کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر ٹاگرا، اور اکبی سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے کس طرف اور کس سمت میں جانا ہے؟ ٹاگرا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہر جانا ہے، لیکن راستے میں کوئی گاؤں نہ آئے، عمران نے مختصر سا جواب دیا، اور ٹاگرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، اور ٹاگرا نے اسے گائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن ایک دفعہ پھر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ، اوور۔ اس بار عمران نے اسی مخصوص کوڈ میں بات کرتے ہوئے کہا جس کا حوالہ اس نے پہلے رافٹ کو دیا تھا۔ یس رافٹ، اٹینڈنگ، نقشہ میرے سامنے ہے، اوور۔ رافٹ نے بھی اسی کوڈ میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کے چہرے پر اس کا جواب سن کر اطمینان کے تاثرات چھا گئے، کیونکہ رافٹ نے واقعی اسی مخصوص لیکن خاصے مشکل کوڈ میں بالکل درست اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فکرہ بولا تھا۔ رافٹ، یہاں فیلڈ گاؤں میں ایک عجیب سی کشمکش ہوتی رہی ہے۔ کراؤن کا دعویٰ تھا کہ اس نے ساڈان کی مادام ریگی کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن دراصل مادام ریگی ہلاک نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ یہاں موجود تھی، اور اس نے انتہائی حیرت انگیز طور پر ریڈ لیب سے ایک نہیں بلکہ اکٹھے 4 میزائل حاصل کر لیے ہیں۔ پھر شاید اس کا سارا گروپ مارا گیا، اور وہ خود پاور ایجنسی کی مادام ریکھا کے ہاتھ لگ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور پنک فورس بھی ریکھا کے ہاتھ آ گئے۔ میں نے کراؤن کا خاتمہ کر دیا، اور پھر جب مجھے ریکھا سے یہ ساری اطلاعات ملی تو میں نے اسے رضامند کر لیا کہ وہ میرے فیلڈ گاؤں پہنچنے تک کسی کو ہلاک نہ کرے، اور میں تمہارے آدمی ٹاگرا اور اپنے ساتھی ٹائیگر کے ساتھ سیکیورٹی گاؤں سے فیلڈ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیکیورٹی گاؤں کے ممنوعہ علاقے سے باہر نکل کر میں نے دوبارہ ریکھا کو کال کیا تو پتہ چلا کہ ریگی ان میزائلوں سمیت اس کی قید سے بھاگ نکلی ہے، جبکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور پنک فورس دونوں گروپ اس کی قید میں ہیں اور بے ہوش ہیں، اور وہ انہیں بے ہوشی کی حالت میں ہی ہلاک کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے روک دیا کہ میرے پہنچنے تک وہ کسی کو ہلاک نہ کرے۔
پھر فیلڈ گاؤں کے قریب پہنچ کر میں نے دوبارہ حالات جاننے کے لیے ریکھا کو کال کیا تو پتہ چلا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور پنک فورس دونوں گروپ ہی کسی طرح ریکھا کی قید سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ریگی اور پاکیشیائی گروپ رات کے اس اندھیرے میں لامحالہ جنگل سے گزر کر شہری آبادی کا رخ کر رہے ہوں گے، جبکہ ریکھا اس بات سے مطمئن ہے کہ چونکہ انہوں نے ابھی مشن مکمل کرنا ہے اس لیے وہ واپس فیلڈ گاؤں آئیں گے۔ اور عمران نے اسے کوڈ میں پورا پس منظر بتاتے ہوئے کہا، پرنس، کیا پاکیشیائی گروپ کو علم ہے کہ ریگی اصل میزائل لے گئی ہے؟ اوور، رافٹ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں علم ہے، کیونکہ جو سچویشن ریگی کے نکلنے کی ریکھا نے مجھے بتائی ہے اس کے مطابق ریگی نے پہلے ان دونوں گروپوں کی ہمدردیاں حاصل کی اور اس کے بعد جیسے ہی اسے موقع ملا وہ ان دونوں گروپوں کو بے ہوش کر کے میزائل لے کر اکیلی ہی نکل کھڑی ہوئی۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ تو اب کیا پروگرام ہے؟ کیا میں فیلڈ گاؤں کی طرف سے شہری آبادی کی طرف نکلنے والے ہر راستے پر اپنے آدمی تعینات کر دوں؟ اوور، رافٹ نے کہا۔ مجھے پاکیشیا گروپوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اس ریگی سے وہ میزائل حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور ریگی چونکہ اکیلی ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس میزائل ہیں، اس لیے وہ لامحالہ شہری آبادی میں کسی ایسی جگہ سے داخل ہونے کی کوشش کرے گی جو معروف معنوں میں راستہ نہ ہو۔ تم صرف اتنا کرو کہ میرے شہری آبادی تک پہنچنے سے پہلے ریگی اور اس کے گروپ کے رہائش گاہوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرو، تاکہ اس سے پہلے کہ وہ یہ میزائل کا کانا جزیرے سے باہر نکالے ہم اسے کور کر لیں۔ اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں، صبح تک یقیناً میں کوئی نہ کوئی سراغ نکال لوں گا۔ اوور، رافٹ نے جواب دیا اور عمران نے اوکے اور اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ رافٹ لازماً ریگی کا کوئی نہ کوئی سراغ نکال لے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔